السلام علیکم ویورز، میں ہوں ایڈوکیٹ علی حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل لا ٹائگرز۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے سیکشن 23 پاکستان پینل کوڈ کا اور اس سے آنورڈز 3-4 سیکشن پڑھیں گے۔ تو سیکشن 23 جو ہے وہ بات کرتا ہے رانگ فل گین اور رانگ فل لاس کے بارے میں۔ ایکچولی ہم چیپٹر 2 پڑھ رہے تھے جنرل ایکسپلینیشن کے بارے میں، کہ چیپٹر 2 میں مختلف ورڈز کی ایکسپلینیشن دی گئی ہے۔ یہ ورڈز پی پی سی میں، سارے پی پی سی میں جہاں جہاں یوز ہوں گے ان کا کیا مطلب لیا جائے گا وہ اس چیپٹر میں ایکسپلین کر دیا گیا ہے۔ تو سیکشن 23 بھی چیپٹر 2 میں ہے اور اس نے یہ ایکسپلین کیا ہے کہ رانگ فل گین اور رانگ فل لاس کے ورڈز جہاں یوز ہوں گے تو ان کا کیا مطلب لیا جائے گا۔ رانگ فل گین از گین بائی ان لافل مینز آف پراپرٹی ٹو وچ دا پرسن گیننگ از ناٹ لیگلی انٹائٹلڈ۔ ایک شخص ہے وہ لیگلی انٹائٹل نہیں ہے کسی پراپرٹی سے نفع حاصل کرنے کا یا اس پراپرٹی کو یوز کرنے کا یا اس پراپرٹی کا وہ قانونی طور پر مالک نہیں ہے، لیکن وہ ان لافلی اللیگلی اس سے کچھ نفع حاصل کر لیتا ہے، تو پھر اسے ہم کہیں گے یہ رانگ فل گین ہے۔ اور اسی طرح رانگ فل لاس جو ہے، رانگ فل لاس از the loss by unlawful means of property of which the person losing it is legally entitled۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں اب رانگ فل لاس جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص کسی پراپرٹی کا مالک ہے، اس کا حق ہے اس پراپرٹی کو یوز کرنا، اس سے فائدہ حاصل کرنا، جبکہ اسے اس پراپرٹی سے نقصان ہو جائے تو اسے کہتے ہیں رانگ فل لاس۔ اب میں آپ کو سمپل سی ایگزامپل بتاؤں کہ فار ایگزامپل ایک زرعی زمین ہے، میں اس کا مالک ہوں، ٹھیک ہے۔ اس زمین سے فائدہ حاصل کرنا، اس زمین کو یوز کرنا، میں اس کا آنر ہوں، میرا رائٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس پہ ہوتا کیا ہے کہ فصل پکی ہوئی ہے تو کسی نے جو ہے نا رانگ فل ایکٹ کر کے مجھے اس سے نقصان پہنچا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا بارش آ جاتی ہے یا کوئی طوفان آ جاتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے، وہ تو الگ بات ہے۔ رانگ فل لاس کی بات ہو رہی ہے کہ کوئی شخص ود انٹینٹ اگر ایسا کرے، کوئی ایسا رانگ فل ایکٹ کرے جس سے مجھے اپنی ہی پراپرٹی سے نقصان پہنچ جائے، تو پھر یہ کیا ہوگا، رانگ فل لاس ہوگا، جبکہ میں اس پراپرٹی کو یوز کرنے کا، اس سے فائدہ حاصل کرنے کا رائٹ رکھتا ہوں۔ اور اس طرح رانگ فل گین ہے، لیٹ سے میری ہی پراپرٹی ہے، اسی پراپرٹی کی بات لے لیتے ہیں، تو اس پراپرٹی سے کوئی دوسرا شخص رانگ فل اللیگل طریقے سے اس سے کوئی فائدہ حاصل کر لے، پھر اسے ہم کہیں گے اس نے رانگ فل گین کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا رانگ فل گین اور رانگ فل لاس۔ آگے جی سیکشن 24، اس میں جی ڈس آنیسٹلی کو بیان کیا گیا ہے۔ ڈس آنیسٹلی کی ڈیفینیشن کی گئی ہے کہ ڈس آنیسٹلی جہاں جہاں بھی پی پی سی میں یوز ہوگا اس کا کیا مطلب لیا جائے گا۔ ڈس آنیسٹلی ویسے تو سمپل سی بات ہے، بدنیتی، ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں اس بات کو، لیکن یہاں ذرا ٹیکنیکل وے میں بتایا گیا پی پی سی میں، whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person۔ اب اس کے انگریڈینٹس بھی ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں۔ whoever does anything مطلب اس نے کچھ نہ کچھ کرنا بھی ہے، does کچھ کرتا ہے، کوئی ایکٹ کرتا ہے، with the intention of causing wrongful gain، اور اس کی نیت بھی ہو اس چیز کی، اس کی انٹینشن بھی ہو، اس کی توجہ بھی ہو، of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do thing dishonestly۔ مطلب کہ کسی شخص کی نیت اس طرح کی ہے کہ وہ کسی کو یا اپنے آپ کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہتا ہے unlawfully، ٹھیک ہے، تو اسے ہم کہیں گے اس نے یہ کام dishonestly کی ہے۔ اور یا پھر کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، آپ وہی ایگزامپل لے لیں، میری ہی پراپرٹی ہے، ٹھیک ہے، اس میں فصل ہے، لیٹ سے گندم ہے، ٹھیک ہے، وہ پک چکی ہے، اس وقت فل تیار ہے، کوئی شخص ایسا کرتا ہے بدنیت ایسی کہ وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، وہ اس کو آگ لگا دیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہوا، اسے ہم کہیں گے یہ ایکٹ جو اس نے کی ہے یہ ڈس آنیسٹلی کی ہے۔ تو ڈس آنیسٹلی کا جہاں جہاں بھی ورڈ آئے گا وہاں آپ نے سمجھنا ہے کہ بدنیتی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ جس بدنیتی سے یا ڈس آنیسٹلی سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے وہ نقصان ہوا بھی ہو، چاہے نقصان نہ بھی ہو، آپ کی نیت اس طرح کی تھی، آپ نے وہ کوشش کی ہے، تو وہ ڈس آنیسٹلی ہوگا۔ اور جو سیکشن
25 है, वो बात करता है फ्रॉडुलेंटली के बारे में। फ्रॉडुलेंटली क्या है? अ पर्सन इज सेड टू डू अ थिंग फ्रॉडुलेंटली इफ ही डज दैट थिंग विद इंटेंट टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। बस फ्रॉड आप समझते हैं किसी के साथ धोखाधड़ी करके उसको जो है ना झूठ बात सच बता के या सच झूठ बता के कुछ भी उसे धोखा दे के उसके साथ फ्रॉड करना, कोई ऐसा एक्ट करना, उसे हम कहते हैं फ्रॉडुलेंटली। फॉर एग्जांपल, एक शख्स ने मुझे कोई चीज़ बेचनी है, ठीक है, वो धोखे से मुझे वो चीज़ बेच जाता है, जबकि वो बताता है कि ये चीज़ें ये इसके हकायक हैं, जबकि वो नहीं होते। ठीक है, वो मुझे धोखा दे के मुझे वो चीज़ बेच गया, वो मेरे साथ फ्रॉड कर गया। इसी तरह फ्रॉड आप बेहतर समझते हैं, तो अगर कोई शख्स किसी के साथ फ्रॉड करेगा उसे हम कहेंगे ये जी फ्रॉडुलेंटली एक्ट हुआ है। तो ये 4 सेक्शन आज के लिए काफ़ी है जो कि बात करते हैं फ्रॉडुलेंटली के बारे में और डिसऑनेस्टली के बारे में, रॉन्गफुल गेन के बारे में, रॉन्गफुल लॉस के बारे में। ये तकरीबन मिलते जुलते हैं। रॉन्गफुल गेन क्या है? रॉन्गफुल गेन ये है कि आप लीगली इंटाइटल्ड ना हो किसी चीज़ के और आप उससे गेन हासिल कर लें। रॉन्गफुल लॉस क्या है? आप लीगली इंटाइटल्ड हो और आपको उसमें से नुकसान हो जाए। और डिसऑनेस्टली क्या है? आप किसी को नुकसान पहुंचा दें या किसी को फ़ायदा पहुंचा दें बदनीयती से, ठीक है, या पहुंचाने की कोशिश करें। और फ्रॉडुलेंटली आप कुछ ना कुछ गेन कर लें, कुछ हासिल करने के लिए किसी को फ्रॉड करें, तो वो होगा फ्रॉडुलेंटली। तो ये उन्होंने पीपीसी में बयान कर दिया कि आगे जहाँ जहाँ भी ये वर्ड्स यूज़ होंगे इनका ये मतलब लिया जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट आने वाली वीडियो से अवेयर रहने के लिए हमारे साथ रहिए।